الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور بہت ڈفرینٹ سی ریسپی ہے. یہ دال اور سبزی اور چکن کے مکس پکوڑے ہیں اور یہ پکوڑے اس ریسیپی سے آپ بنائیے گا, آپ کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ یہ بنتے ہی بہت مزے کے ہیں. تو چلیں پھر میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں. سے 1 کپ دال مونگی کی, چھلکے کے بغیر مونگ کی دال ہے. اس کو میں نے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا اور اب اسے میں بلینڈ کر لوں گی, یعنی اس کی پیسٹ بنا لوں گی. جس پانی میں نے بھگویا تھا وہ اسی پانی میں اسے بلینڈ کر لوں گی. اب میں چیک کر لوں گی کہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گئی ہے. ہاں, دال ماشاءاللہ سے بہت زبردست اس کی پیسٹ تیار ہو گئی ہے. اب بلینڈ کی ہوئی دال میں نکال لوں گی باؤل میں. اور اب بلینڈ کی ہوئی دال میں ڈال دوں گی میں 1 کپ بیسن, اور 1 کپ میں اس میں ڈال دوں گی چوپ کیا ہوا چکن. چھوٹے چھوٹے اس کی جو بوٹی ہیں نا وہ بنا لیں چوپ کر کے. اب میں ڈال دوں گی 1 چھوٹے سائز کا آلو, وہ میں نے اس طرح جولین میں اس کی کٹنگ کر لی ہے. 1 چھوٹی سائز کا پیاز اور تقریباً ½ کپ پالک اور 2 ٹیبل اسپون ہرا دھنیا کٹا ہوا اور 3 سبز مرچیں کٹی ہوئی. یہ بھی میں ڈال دوں گی ان سب چیزوں میں. ½ ٹیبل اسپون پسی ہوئی سرخ مرچ ہے, 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے اور ½ ٹیبل اسپون نمک. اب میں ڈال دوں گی ½ ٹی اسپون اجوائن اور 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ. اب میں ایڈ کر دوں گی ½ ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر. ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی. ابھی پانی نہیں میں ایڈ کروں گی کیونکہ وہ پیسٹ بنائی تھی دال کی پانی ڈال کے. تو پہلے ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی اور پھر جتنا پھر پانی کی بعد میں اگر ضرورت ہوگی تو وہ پھر ہم بعد میں ڈال لیں گے. پانی کی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ویسے ہی مکس ہو گیا ہے. تو کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑیں گے اپنا, پالک بھی, تو اس طرح یہ سافٹ ہو جائے گا. لیکن تقریباً ½ ٹیبل اسپون کے قریب میں پانی اس میں ڈال ہی دوں گی, زیادہ نہیں. تو آپ بھی بنا کے چیک کر لیجئے گا کہ یہ اس کا جو بیٹر میں تیار کر رہی ہوں وہ نہ زیادہ تھک ہو نہ زیادہ تھن ہو, تو پھر اس حساب سے آپ پانی ڈال لیجئے. بیسن اور سب چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں اور اب میں اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے. تو پھر ہم اس کے پکوڑے تیار کر لیں گے. فریج میں رکھ دوں گی کور کر کے. اگر موسم اچھا ہو تو آپ باہر بھی رہنے دیں, کوئی حرج نہیں, کور کر کے بس رکھ دیں. ½ ٹیبل اسپون پیسا ہوا سفید خشک دھنیا, ½ ٹیبل اسپون پیسا ہوا. آپ کٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اپنی اپنی چوائس ہے. چلیں جی, اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اور ہمارے جو دال کے پکوڑے ہیں وہ مزے کے بن جائیں. آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو بیٹر کو تیار کیے ہوئے, اور اب میں ایک دفعہ پھر اسے اچھی طرح مکس کر دوں گی اور پھر میں اس کے پکوڑے بنا لوں گی. میں نے کر لی ہے اچھی طرح تاکہ جو پانی تھوڑا سا علیحدہ ہوا تھا وہ بھی اس بیٹر میں اچھی طرح مکس ہو جائے. گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا, آئل گرم ہو چکا ہے اور اب میں پکوڑے اس میں ڈالوں گی. آئل نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی ایکسٹرا گرم.
تھوڑا سا اس میں بیٹر ڈال کے دیکھ لیں. اگر وہ ایک دم سے اوپر آ جاتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آئل تیار. اس کے ببل بننے شروع ہو گئے ہیں بیٹر ڈالنے سے، اس کا مطلب ہے کہ جو آئل ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے پکوڑوں کے لیے. میں پکوڑے ڈال دوں گی اس میں، پکوڑوں کا میزہ. پکوڑوں کی خوشبو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آ رہی ہے. آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا. پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت زبردست کلر آیا ہے میرے پکوڑوں کا، اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور دیکھنے میں ہی کرسپی لگ رہے ہیں. بہت ہی زبردست یہ ریسیپی ہے. آج کل موسم ویسے بھی پکوڑوں کا ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی اچھا موسم ہے، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت ڈفرینٹ لگے گی، بہت مزے کے لگیں گے آپ کو پکوڑے، بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ. تو پلیز میری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.